اور تھوڑا سا بتائیں کہ پہلے تو تھا نا فرسٹ فیز آپ کا کہ یار مجھے ایسی کوئی ایپ کئی آپ کے ذہن میں تھا یا انیشیل پہلے لیٹس سے 3 سے 6 مہینے آپ کے کیا تھے؟ اچھا، میں شروع میں کیا کام تھا اس وقت، موبائل اپلیکیشن کا تو اتنا دور دورہ تھا ہی نہیں. دوسری بات، اردو کا صرف 2 ہی سافٹ ویئر ملتے تھے، ایک پارس نگار اور دوسرا ان پیج، اور تو کوئی سافٹ ویئر آتا ہی نہیں تھا جس اردو کے کا. اوپر آپ ٹائپ کرتے ہیں. جی، اب وہ اردو کا سافٹ ویئر تو کوئی آتا نہیں تھا، تو اس کے لیے ایک یوٹیلیٹی تھی جس میں ہم ایک ایک آیت کو یونیکوڈ میں کنورٹ کرتے تھے، جو یونیکوڈ آج جس کی وجہ سے آپ ورڈ میں سارا ڈاکیومنٹ اردو میں لکھ لیتے ہیں یا میسج کر لیتے ہیں. تو پہلے اشر اشیر نہیں تھا. تو 2007 سے 2011 تک سب سے پہلے اس کی میں نے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنائی، کیونکہ میں مائکروسافٹ کا ڈاٹ نیٹ کا ڈیولپر تھا، تو وہ ڈاٹ نیٹ میری فیلڈ تھی، ڈیٹا بیس ایس کیو ایل تھی اور مائکروسافٹ ایکسس تھی، اس پر میں نے کام کیا. 2011 کے اندر پہلی بار اپلیکیشن کو میں نے لانچ کیا. اچھا، میں یہ سوچتا تھا، 4 سال لگ گئے مجھ کو، میں یہ سوچتا تھا جناب اب میں جس کو دکھاؤں گا سب مجھے کندھے پہ بٹھا لیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں پریشان تھا کہ یہ جناب کسی کے اور یہ آپ ان 4 سال میں خود ہی کر رہے تھے کام، اس میں کوئی ذرا فنڈنگ نہیں، کوئی ٹیم نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں خود ڈیولپر تھا. بس میں اپنے آفس ٹائم کے بعد جو ٹائم نکالتا تھا اس پہ میں یہ کام کر لیا کرتا تھا. 2011 کے اندر اللہ غنی کا رحمت کرے عامر لیاقت حسین کو، میں ان کے پاس پہنچ گیا کسی طریقے سے ریفرنس لگاتے لگاتے، اور جب میں نے عامر لیاقت صاحب کو یہ سافٹ ویئر دکھایا، تو بہت کمال کا سافٹ ویئر ہے. انہوں نے کہا کل تم میرے ساتھ پروگرام کرو. عامر لیاقت کا 2011 کے اندر تو توتی بولتا تھا. عامر بھائی نے میرے ساتھ پروگرام کیا، بس وہ پروگرام تھا اور اس کے بعد بلاسٹ ہو گیا. یعنی اس کے بعد تو میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. 2011 کا یہ سافٹ ویئر جب ہم نے، یعنی میں نے جب عامر بھائی کے پروگرام کر کے آیا، ایک جاب میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس، میں نام نہیں بتاتا آپ کو، وہاں اس سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کیا کرتا تھا. اس جاب سے پہلے یعنی میری جاب چلی گئی تھی، میں بے روزگار تھا. میری وائف پریگننسی کے دوران میں کراچی میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتی تھی، اور میں جسٹ بائک پہ لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ یہی کام کرتا تھا. طرح 1 مہینے کے بعد، یعنی مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے میرے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، میری وائف جو یہ کام اس نے کیا کہ وہ، میں صرف اس کو ڈرائیوری کرتا تھا، ڈرائیور بنا ہوا تھا. مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مالک، یہ میری بیوی کا کام نہیں ہے کہ میرے گھر کو چلائے، وہ کرتی ہے، بڑی مہربانی ہے اس کی، لیکن ذمہ داری میری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کمپنی میں جاب دلوائی. کمپنی میں جاب 30,000 کی نوکری، مجھے وہ جاب ملی. اس کے بعد میں دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ پڑھاتا تھا. 2 بیچ بنتے تھے، 16,000 روپیز مجھے وہاں سے ملتے تھے. آپ کے آڈینس کے لیے بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہوگی، 46,000 روپیز ٹوٹل پر منتھ کی میری انکم تھی. جب عامر بھائی کے ساتھ میرا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا، اس نوکری کو مجھے 4-5 مہینے 6 مہینے ہو چکے تھے، میرے باس نے مجھے بلایا، کہا یار اب تم سارا دن اپنے سافٹ ویئر میں لگے رہتے ہو، تو کل اپریزل ہوگا تو تمہیں مشکل ہو جائے گی. اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے، تو بالکل صحیح کام تھا. میں گھر آیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ یار میں نے 4 سال اس ایپلیکیشن پہ لگا دی ہیں، اب میں اس کو رول بیک نہیں کروں گا. نوکری کا انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے. یہ شو ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، یہ اس کی بات کی بات. میں اگلے دن آفس گیا اور میں نے ریزائن کر دیا کہ سر یہ میرا 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہے، میں اگلے مہینے سے نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، باس تو چاہ رہے تھے کہ اچھا چلا جائے، کام تو کرتا ہی نہیں ہے. طلحہ کتنا کمال ہوا کہ میں جسٹ 30,000 کی وہ نوکری کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے آپشن رکھ دیے کہ میاں ہمارا کام کرنا ہے تو کر لو، ورنہ ہی 30,000 کی نوکری کرو، زندگی گزارو. اگر تم ہمارا کام کرو گے، رزق دینے والے تو پھر بھی ہم ہی ہیں. 30,000 کی نوکری کرو گے تو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں. میں نے وہ ریزائن کیا. ریزائن کرنے کے بعد جہاں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں صرف 2 بیچ کو پڑھاتا تھا، آئی کیپ نے ود ان اے منتھ اپنا کورس ریوائز کر دیا. بیچ بنے پہلی دفعہ میں 2 کی بجائے 12. 30,000 کی نوکری چھوڑ کر آیا، پہلا چیک وزٹنگ فیکلٹی کو 1,75,000 کا ملا. میں سوچنے لگا کہ 6 گنا زیادہ بڑی رقم تھی. اور اللہ کا شکر ہے پھر اس کے بعد نہ میں نے کوئی نوکری کی، میں وزٹنگ فیکلٹی پہ رہا، فری لانس میں اپنے پروجیکٹس کرتا رہا. یعنی اس کے بعد ایسے بھی ہم نے پروجیکٹس کیے کہ کمپنی نے ہمیں پیسے دے دیے اور اس کے بعد رول بیک کر دیا کہ بھائی ہم کام نہیں کرنا چاہتے، بس یہ آپ پیسے پورے رکھ لو. اس طرح بھی پیسے ملے نا.